الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قابل احترام سامعین و ناظرین کرام، 3 قرآن کریم کی عظیم الشان جلیل القدر صورتیں، سورہ مریم، سورہ الکہف اور سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، یہ وہ عظیم الشان صورتیں ہیں جنہیں صاحب قرآن سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدیم اور محبوب مال قرار دیا، اور بالخصوص سورہ اسراء اور سورہ الکہف کی عظمت فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ الاسراء اور اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت فرماتے تھے، اور سورۃ الکہف کے فضائل میں سے ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہے، روشنی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی برکھا نازل ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کی روشنی میں جو اس کی پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور تیسری حدیث کی روشنی میں جو اس کی آخری 10 آیات یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب آئیے ان 2 صورتوں کے چند اہم مباحث کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکیہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو چند اہم مباحث بیان کیے ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سورہ الاسراء پہلے تو یاد رکھیں کہ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کا زمانہ نزول تقریباً مکہ کا آخری دور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آپ کے سہارا مادی اور دنیاوی اعتبار سے ابو طالب وفات پا چکے تھے، اسی طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر چکی تھیں، اور اس عرصے کو عام الحزن کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ بڑے پریشان غم زدہ رہتے تھے، اور طائف کے سفر سے بھی واپسی پر آپ بڑے مغموم رہتے تھے۔ تو آپ کو فکر تھی اپنے مستقبل کی، مسلمانوں کے مستقبل کی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک روشنی دکھائی اور آپ کو عزت اور تکریم عطا کی کہ جس سے آپ کے اوپر منڈلاتے ہوئے غم کے بادل چھٹ گئے۔ اور یہ واقعہ جسے عام زبان میں یا عام کتابوں میں معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ اسی واقعہ کی طرف سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے، اسراء اور معراج۔ اسراء کا معنی راتوں رات سفر کرانا یا کسی کو چلانا، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی طرف جو آپ کا یہ مبارک سفر تھا، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی طرف
اور پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کے اس سفر مبارک کو معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ معراج آپ کی حدیث کے الفاظ سے ماخوذ ہے، عُرِجَ بِی الی السماء، کہ مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تو واقعہ اسراء کا سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ذکر ہے، اور واقعہ معراج کا کچھ ذکر سورہ والنجم میں ہے، اور باقی اس کی تفصیلات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں موجود ہیں۔ اور اکثر محققین اہل علم کا یہ موقف ہے کہ حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ راتوں رات وہ ذات باری تعالیٰ جس نے آپ کو بطور خاتم الانبیاء مبعوث کیا اور جو کن فیکون کی طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، اس کے تصرف میں، اس کی طاقت اور قدرت میں یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن جو انسانیت ہے اور بشریت کی عقلی حدود ہیں، ان کے حوالے سے واقعتاً یہ باعث تعجب اور حیرت ہے۔ اسی لیے اسے سبحان الذی اسریٰ سے اس کا آغاز کیا گیا، یعنی پاک ہے وہ ذات، اور لفظ سبحان کسی غیر معمولی اور عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی پاکی ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرایا اپنے بندے کو بعبدہ۔ اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ تھا، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ سفر صرف امت اسلام کے لیے ذریعہ عروج اور وسیلہ کمال نہیں ثابت ہوا، بلکہ پوری نوع انسانیت کے لیے بھی اس میں اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم انسان کو اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں تک شاید کوئی دوسری مخلوق پہنچ سکتی ہو۔ تو یہ واقعہ معراج، اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور واقعہ معراج کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ واقعہ معراج جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا، یہ بالاتفاق، اور بعض کہتے ہیں 11ویں سال نبوت میں ہوا، کوئی 12ویں سال نبوت کا کہتے ہیں۔ اس کا سال اور مہینہ اور تاریخ، یعنی کس تاریخ کو ہوا، یہ اس میں اختلاف ہے۔ کوئی 27 رجب کا کہتا ہے، کوئی 27 ربیع الاول کا کہتا ہے، کوئی 17 ربیع الاول کا کہتا ہے۔ بہرکیف اس میں جو اس وقت تمام مسلمانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نماز تحفہ معراج ہے، اور جو شخص خلوص و وفا کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ مسلمان کی پیشانی بظاہر زمین پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ، عظمت و شرف اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو واقعہ معراج کا جو تحفہ ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں یاد دہانی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا جو مرکزی موضوع ہے، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی کہ جس طرح ہم نے دوسرے پارے کا مرکزی موضوع تحویل قبلہ قرار دیا تھا، تو سورہ اسراء کے مطالعہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرکزی موضوع ہے تحویل قیادت، تبدیلی امامت، اور منصب سیادت پر ایک نئی قیادت کو
اللہ رب العزت نے یہ فرض سونپا کہ اب وہ نوع بشریت کی قیادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں لائے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت و رسالت سے پہلے اہل کتاب اپنے آپ کو اس سٹیٹس کا حامل قرار دیتے تھے۔ تو اس سورہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ سٹیٹس اہل کتاب سے لے کر مسلمانوں کو دیا، اور اسی طرح اس میں تورات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ قرآن کریم کو پیش کیا، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم۔ اور اسی طرح اہل کتاب کا جو قبلہ کعبہ تھا بیت المقدس، اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اب یہ منصب قیادت امامت اب اس نبی کے لیے ہے اور اس کی امت کے لیے ہے، اور جو اس سے پہلے امتیں اس سٹیٹس کی دعوے دار تھیں وہ اب اس قابل نہیں رہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے شروع بنی اسرائیل سورہ میں اہل کتاب بالخصوص بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کو اس بات کا یہ سبق دیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ جس طرح تم پہلے بخت نصر سے پیٹے ہو اور بابل کے بادشاہ سے پیٹے ہو، اس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہیں قید کیا، وہ وقت آنے والا ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں ایک اور بار ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ غزوہ خیبر کے وقت اور اس سے پہلے یہود کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، پھر خیبر سے جلا وطن کیا گیا۔ یہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی کا ایک اہم چیپٹر ہے، اور اس میں امت کے لیے بھی درس ہے کہ دیکھو یہ اہل کتاب جن کو ہم نے ان کے زمانوں میں لوگوں پر فضیلت دی تھی اور ہم نے ان کو کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی سٹیٹس کی قدر نہیں کی، اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا۔ کہیں تم بھی ان کی روش پر چل کر اس قسم کے انجام بد سے دوچار نہ ہو جانا، اس میں امت کے لیے بھی ایک تنبیہ اور انذار ہے۔ تو اس میں جو اہم ایک چیز بیان ہوئی کہ امتوں اور قوموں کی ہلاکت کا سبب، اور وہ دو چیزیں ملیں گی اس میں سورہ اسراء میں اور کہف میں، وہ ہے ظلم اور معاشرے کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کا اسراف اور ان کا خلاف شرع کام اور ان کی نافرمانی اور بغاوت، جس وجہ سے قومیں تباہی و بربادی کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اشارہ کرتا چلا جاؤں، ہمارے ایک افریقی ملک کے ساتھی تھے مدینہ یونیورسٹی میں، انہوں نے کتاب لکھی، بہت یعنی اچھی کتاب ہے، اسباب ہلاک الامم السالفہ کما وردت فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں امتوں کی ہلاکت کے جو اسباب عوامل بیان ہوئے ہیں، اس موضوع کو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے اس موضوع میں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ایک تقابل پیش کیا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھو دنیا تمہیں اتنی ملے گی جتنا ہم چاہیں گے، اور جو شخص آخرت کی تمنا کرتا ہے اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی دنیا پر آخرت کو فوقیت دینی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 23 تا 39، اس میں اللہ رب العزت نے اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کو بیان کیا ہے، اصول تمدن کا بیان ہے، اصول معاشرت کا بیان ہے، اور اصول سیاست کا بھی بیان ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ آیات تورات کا بھی حصہ رہی ہیں،
اور انہی احکامات کو، جو تورات کے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو اس کا حصہ بنا دیا، تو اس میں بھی مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے اور مسلمانوں کو تلقین ہے کہ ان احکامات کے مطابق عمل کرو گے تو دین و دنیا کی سعادتیں تمہارا مقدر ٹھہریں گی۔ اگر تم نے ان کو اگنور کر دیا تو پھر تم بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو ان اصول و تمدن کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ذکر ہے اور شرک سے برات۔ عقیدہ توحید اساس ہے ہر دنیاوی اور اخروی سعادت اور نجات کی۔ جس فلسفہ حیات میں، جس تہذیب و تمدن میں توحید نہیں ہے تو ہم اس کو ایک کمپلیٹ معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ تو توحید اساس ہے، کنجی ہے ہر کامیابی کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق بیان کیا ہے۔ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، اور ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، یعنی افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کی راہ۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اسی طرح یتیم کا مال اور وعدے، یتیم کے مال کو حرام قرار دیا گیا اور وعدے کو پورا کرو اس کا حکم دیا گیا۔ ناپ تول میں پورا کرنے کا حکم دیا گیا، جس بارے تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، الی آخر الآیات۔ تو یہ وہ مقام قرآنی ہے کہ جس میں کسی بھی اسلامی معاشرے کی تکمیل کے لیے آؤٹ لائن ہے، اور یہ آؤٹ لائن ہر اسلامی معاشرے کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو تحفظ عطا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت، اور بعد کی آیات میں بھی، سورہ کہف کی چند آیات میں بھی، کہ ہم نے قرآن کریم میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے ہیں مختلف اسالیب کے ساتھ، تو اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اور فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یعنی جو لوگ منکرین قرآن ہیں، قرآن کریم کا نام سن کر بدعتیں ہیں، تو جب وہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ نفرت اور کراہت میں بڑھ جاتے ہیں۔ تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کا ذکر ہے آیت نمبر 71 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس کے بعد چند آیات میں اہل مکہ کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کا ذکر ہے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ آیت نمبر 79 میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نماز تہجد فرض تھی، اب امت کے حق میں یہ نفل ہے، اور تہجد پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں دین و اخلاق کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دعائے ہجرت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اسے عام طور پہ دعائے ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی اگر کہیں انسان کسی نئے مقام پر جاتا ہے، لیکن اس کی افادیت اس قدر ہے کہ انسان اسے ہر وقت پڑھے تو اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ سورہ اسراء کے آخر میں معجزات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اجمالی طور پر، اور اسی طرح حق اور باطل کے درمیان معرکے کا انجام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی اور ان کی قوم کو نصرت اور مدد سے ہمکنار کیا، جبکہ فرعون کو غرق آب کیا۔ سورہ الکہف مکیہ ہے، 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی عظمت فضیلت بیان ہو چکی ہے، اس کا پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور بالخصوص جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، تفسیری روایات کے مطابق بعض احادیث میں بھی ہے کہ قریش مکہ نے اہل کتاب کی مدد سے اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوالات پیش کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں روح کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ بہرکیف یہ 3 سوالات سورہ کہف میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ سورہ کہف بڑی جامع صورت ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑی اہم کتاب مباحث فی التفسیر الموضوعی ڈاکٹر مصطفیٰ مسلم کی، بعض طلبہ مسلم پڑھتے ہیں لیکن مسلم درست ہے، تو اس میں سورہ کہف کی تفسیر تحلیلی انہوں نے پیش کی ہے، اور اللہ کی توفیق سے تقریباً 14 برس قبل مجھے اس کتاب سے استفادے کا موقع ملا تدریس کے لیے۔ ایک اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کلاس کو جب میں نے یہ صورت پڑھائی تو مجھ پر اس کے بے تحاشا جواہر موتی منکشف ہوئے، اور یہ صورت اس لائق ہے کہ اسے ہم نوجوانوں کا ایک ماٹو قرار دیں۔ اس میں نوجوانوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی بصیرتیں ہیں، اور ان کے لیے بڑے اسباق ہیں، بالخصوص وہ نوجوان جو اپنے دین اور اخلاق کو محفوظ رکھنے کے لیے مشکلات، کرائسس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ کریمہ، اس میں اصحاب الکہف اور قصہ موسیٰ و خضر اور قصہ ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو اس سورت کا جو خلاصہ ہے، ایک آیت میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ چند نوجوان، 9 یا اس سے کم، اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا تھا۔ تو یہ نوجوان اہل توحید تھے، دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچتے بچاتے ہوئے یہ غار میں پہنچ گئے، تو وہاں اس غار میں اللہ نے ان کو تقریباً 309 سال سلائے رکھا۔ تو اور پھر جب ان کا یہ اٹھے، اللہ نے ان کو بیدار کیا، تو بادشاہ بدل چکا تھا، ایک خدا ترس بادشاہ تھا۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرکیف اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت ہم سب کے لیے چشم کشا ہے اور بصیرت امیز ہے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کی مثال دی ہے، ایک جو ہے کافر مالدار اور دوسرا غریب مسلمان۔ تو کافر مالدار اپنے مال پہ گھمنڈ کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے باغ کو خاکستر کر دیا، جلا کر رکھ دیا، اور جو غریب مسلمان تھا وہ اس کو نصیحت کرتا تھا۔ تو اسی سیاق و سباق میں ایک دعا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب کوئی چیز اچھی لگے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر ہے کہ یہ جس طرح کھیتی خوب پھلتی پھولتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ انسان کی زندگی اور اس کی بہاریں، جوانی، مال و دولت سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور باقی جو چیز رہے گی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے حصول میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اس کے بعد قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو حکم دیا کہ جاؤ
سمندر کے کنارے ایک میرا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ وہاں گئے اور ان کے ساتھ صحبت رفاقت ہوئی، اور 3 واقعات ہوئے، اس کی توجیہ انہوں نے بیان کی حضرت خضر نے۔ مثلا کشتی کے تختے کو پھاڑ دیا، ایک معصوم بچی کو قتل کر دیا، کمینے بخیل لوگوں کی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ نے اسے من لدنا علما سے تعبیر کیا ہے، کہ یعنی جو خضر تھے، خضر علیہ السلام انسان تھے، فرشتہ تھے، نبی تھے، ابھی وہ زندہ ہیں یا نہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں۔ بہرکیف اس میں درس یہ ہے کہ انسان کو گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے مشیت میں مصلحتیں ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ذوالقرنین 2 سنگوں والا شخص، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ تقریباً 550 صدیاں قبل مسیح کا بادشاہ گزرا تھا، خدا ترس تھا اور بہت ہی نیک تھا، اور یہ بادشاہ حکمرانوں کے لیے اس کی سیرت قابل مطالعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مشرق و مغرب تک تسلط اور اقتدار دیا ہوا تھا، اقتدار بھی تھا، اختیار بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، اور وہ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ تو یہ حکمران، یہ تمام حکمرانوں کے لیے بالعموم اور مسلمان حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ اس قدر وسیع سلطنت رکھنے کے باوجود تکبر اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہوا۔ تو جو دوسرے بادشاہ ہیں جن کی سلطنتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب کسی منصب سٹیٹس پر فائز ہوتے ہیں تو اللہ کو نہ بھولیں، روز آخرت کو نہ بھولیں، اور قوم کی خدمت کو نہ بھولیں۔ تو اللہ رب العزت اسی بادشاہ کی بادشاہت کو سلامت رکھتے ہیں جہاں عدل ہوتا ہے، جہاں ظلم کا ازالہ ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو عدل اجتماعی حاصل ہوتا ہے، ان کو حقوق ملتے ہیں، اور وہ بادشاہت، وہ سلطنت جہاں ظلم و جور ہو، لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کیا جا رہا ہو، اور لوگوں کے مالوں کو مال غنیمت سمجھ کر کھایا جا رہا ہو، تو وہ بادشاہت قائم نہیں رہتی۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے کہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا، خواہ وہ مسلمان بادشاہ ہو، اور عدل اور انصاف کے ذریعے اقتدار باقی رہ سکتا ہے، خواہ حکمران غیر مسلم ہو۔ تو عدل مطلوب ہے ہر انسان سے، ہر مسلمان سے۔ تو ذوالقرنین کے واقعہ سے ہمیں تواضع، انکساری، ایمان باللہ کا درس ملتا ہے۔ سورہ کہف کا جو آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس وحی کا لب لباب کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، اور اس معبود کی رضا، اس کی معرفت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو ایمان اور عمل صالح اللہ کو مطلوب ہے، عقیدہ توحید جو شرک سے پاک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔